بیوی بہن ماں کے سپرد کرتا ہے، کہتا ہے اچھی طرح ان کو صاف کرو، جتنے مردے ہیں نکال دو، جتنے زندہ ہیں سنبھال لو، جتنے مردے ہیں اٹھا کے ان کو باہر پھینک دو، کوئی ضرورت نہیں، زندہ جو ہیں پھر صبح ان کو غسل بھی دے گا، دھو کے لے جائے گا نا، اپنے سر پہ اٹھا کے لے جائے گا۔ آپ کے بس کی باتیں نہیں ہیں اس طرح کی نا، اب دھو کے غسل دے کے سر پہ اٹھا کے کھیت میں چلا گیا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک کر کے دفن کرتا رہا، ایک ایک کر کے دفن کرتا رہا۔ اس سے پوچھا پاگل ہو گئے ہو، زندوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا پاگل تو تم ہو، مجھ سے پوچھو جس کے بارے میں یقین ہونا کہ یہ دفن ہو کے بھی فائدہ دے گا، اس زندہ کو دفن کیا جانا بالکل عین لا آف نیچر کے تحت ہے، تو ایک دانا زندہ دفن ہو پھر فیض دے، اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتا؟ چھوڑ دینا آج کے بعد ان کو دفن کرنا۔ اچھا حضور آگے چلیے، ایک دفن ہوا 700 نکلے، 700 سٹے باہر آئے، دفن تو ایک ہوا تھا، اور یہی تو تیری معراج ہے کہ سب کچھ اپنا سمیٹ کے دفن کر دے اور پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ، اس پہ بھروسہ تو کر کے دے، دفن کر کے بھروسہ تو کر کے دے۔ دیکھیے دانہ گندم وہ بھی دفن زمین میں ہوتا ہے، انسان کہاں دفن ہوتا ہے؟ تو چلیے آج ایک بات آپ سے کروں، نالائق سا آدمی ہوں، پتہ نہیں یہ آپ کے لیے فریش بات ہوگی کہ نہیں ہوگی، جس قبر میں ہم دفن کرتے ہیں اس کی اگر کیٹیگریز بنائی جائیں تو دو بنتی، یا قبر جنت ہے یا قبر دوزخ ہے، ایسا ہے صحیح؟ مومن کی قبر جنت ہے، کافر کی قبر دوزخ کا گڑھا ہے، دوزخ ہے۔ اب قبر کی دو اقسام ہو گئی، یا قبر جنت ہے یا قبر دوزخ ہے، تو لوگ آپ سے بھی تو پوچھتے ہیں انگوٹھے چومنے کا مسئلہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ اتنے شریف ہیں کہ بھاگ کے حضرت کے پاس چلے آتے ہیں، جی کہاں اس کا حوالہ ہے؟ آپ کم از کم اس سے اتنا ہی پوچھ لیں نبی نے منع کہاں کیا ہے، کسی کتاب میں دکھا دو کہ نبی پاک نے منع کیا ہو تو پہلے وہ ثابت کریں، مدعی وہ ہیں، آپ مدعا علیہ ہیں، ثابت آپ کرتے پھرتے، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اچھا وہ تو آپ سے پوچھتے ہیں، صبح آپ بھی سوال کر لیجئے گا کہ جنت جو ہے اس میں جب جنتی جائے گا، یہ ایک آپ نے فتویٰ پوچھنا ہے مخالفین سے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا وہ مردہ ہو کے جائے گا کہ زندہ ہو کے؟ نہیں میری بات شاید بات سمجھ میں آئی، چلو آپ تک تو آئی بات میری، میں نالائق ہوں تو غور کیجئے گا، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، پوچھئے گا مولانا جنتی جنت میں جائے گا مردہ ہو کے یا زندہ ہو کے؟ تو سب کہیں گے جی کہ جنت میں تو جب جائے گا صرف زندہ ہی نہیں بلکہ جواں ہو کے، بن کے، سنور کے، یہ کپڑے کھدر والے اتار کے جنت کا لباس پہن کے جائے گا، جنت میں جا رہا ہے نا، تو وہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو زندہ ہو کے جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ قبر جو ہے اس کو نبی نے جنت بنا نہیں دیا، اس کو نبی نے جنت بنا دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے، میرے مخالفین کے سامنے صرف دو آپشن ہیں کہ آج کے بعد یا تو قبر کو جنت کہنا چھوڑ دیں یا اس میں رہنے والے کو مردہ کہنا چھوڑ دیں، اور یہ قبر جو ہے تیری اور میری یہ جنت ہے، سرکار کے مزار اس میں شامل نہیں ہے، سرکار کا مزار، سرکار کی تربت انور اس اصول میں شامل نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے گھر کی کتاب اٹھا المحند، اس میں آپ نے، تیرے اکابر نے خود لکھا ہے کہ سرکار اس وقت اپنے مزار پاک میں جہاں آرام فرما ہے، میری طرف دیکھیے گا، سرکار کے جسد اطہر کے نیچے زمین کا جتنا ٹکڑا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے، عرش اعظم سے اور جنت سے افضل ہے۔ حوصلہ ہے تو ایک بات کہہ دوں، اونچی آواز سے بولیے، حوصلہ ہے نا؟ میری فکر نہ کیجئے گا، میں نے مدینے والے کے بھروسے پہ گھر جانا ہے، مجھے کوئی نہیں پتا کہ میری صبح کہاں ہونی ہے، میری رات کہاں ہونی ہے، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے، اور نہ ہی کبھی گاڑی میں اسلحہ لے کے، میرے ڈسٹرکٹ کے اس وقت بھی مقصود الحسن صاحب ڈی پی او ہیں، آئے تو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اسی طرح ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ میٹنگ، انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا کہ ہم آپ کو گن مین دیتے ہیں، اپنے ساتھ لے جایا کریں، آپ پہ اتنی مرتبہ حملہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا سائیں میرا محافظ زہرا کا بابا ہے، اللہ اکبر،
میں جو ہوں نوکر ان کا، تو مالک کی مرضی ہے نوکر کو جہاں رکھے، اس دنیا میں رکھے یا قبر میں رکھے۔ میں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے، جیوں گا تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے، قبر میں جاؤں گا تو حشر تک وہاں بھی ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سید حسین احمد مدنی اب حضور میری بات کو غور سے سنیے گا کہ سرکار کا مزار پاک جہاں اس وقت سرکار آرام فرما ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے، آپ کے بازو کے نیچے، آپ کی پشت کے نیچے، آپ کی ٹانگوں کے نیچے، آپ کے قدم کے نیچے جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ جنت سے افضل ہے۔ تو تیری قبر جنت، میرے آقا کا مزار جنت سے افضل۔ جو جنت پہ پڑا ہوا ہے یہ مردہ نہیں ہے، جو جنت سے افضل جگہ پہ ہے وہ سلام نہیں سن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور سنیے اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیے گا، حضور والا سرکار کے قدموں کے نیچے آئے زمین کا ٹکڑا تو جنت سے ہو جائے افضل۔ اب دھیان سے سنیے گا میری بات، شاید میں کسی اور سمت میں جا رہا ہوں۔ جو قدم کے نیچے آیا وہ تو جنت سے عرش سے افضل ہو گیا، جو قدم کے نیچے ہے وہ عرش سے افضل، جنت سے افضل۔ جو قدم کے نیچے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل، جو کاندھے کے اوپر ہے۔ اور حضور آپ مزار میں چلے جائیں، مزار میں چلے جائیں، مزار میں چلے جائیں اور آپ قدم رکھ دیں مزار میں، آپ لیٹ جائیں مزار میں، تو آپ کا مزار عرش سے افضل ہو جائے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے کیا صورت مسئلہ پیدا ہوئی؟ جہاں نبی لیٹے گا، جہاں جہاں نبی لیٹا، چاہے سیدہ آمنہ کی گود میں، چاہے سیدہ حلیمہ کی گود میں، اور چاہے غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں، یہ اصول ثابت کر گیا جہاں جہاں نبی لیٹا جنت سے افضل کر تو حضور جو افضل ہے وہ طلب نہیں کرتا، ہمیشہ مفضول افضل کی طلب کرتا ہے، ادنا اعلیٰ کی طلب کرتا ہے، کمتر افضل کی طلب کرتا ہے۔ تو اب غور کیجئے، جس گود میں نبی لیٹا غار ثور کے اندر، جس گود میں نبی لیٹا جب سورج کو واپس لوٹایا، ان دونوں گودوں کو سامنے رکھیے گا تو جہاں جہاں نبی لیٹا وہ جنت سے جگہ افضل ہو گئی۔ اب زمانہ کرتا ہے جنت کی طلب اور جنت کرتی ہے ان کی طلب جن کی گود میں نبی لیٹا رہا۔ جی اس لیے کہ یہ جنت سے افضل ہے، جنت سے افضل، اونچی آواز سے بولیے، جنت سے افضل۔ اب چونکہ مہینہ تو گزر گیا، بے موسم بات کرنا اچھا نہیں، لیکن سرکار کا ذکر تو جب بھی ہو سو ہو۔ سرکار جہاں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ جنت سے افضل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جگہ جنت سے افضل ہو جاتی۔ تو سرکار کے قدموں کی مٹی جنت سے افضل ہے، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ معراج کی رات نبی جنت میں گئے تو معراج ہو گیا؟ جی جی جی، نہیں سمجھ سکا۔ جنت تو مفضول ہے، میرے آقا افضل ہیں، یا یہ عقیدہ چھوڑ دے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ذات نبی پاک کی ہے، باقی سارے کمتر ہیں نبی سے، تو کمتر کو دیکھ کے افضل کا معراج کیسے ہوا؟ آسمانوں پہ جا کے نبی کا کوئی معراج نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، جہاں جی چاہے آئے بیٹھ کے بات کر لیتے۔ جنت میں جا کے نبی کا کوئی معراج نہیں، سدرۃ المنتہا پہ